میرے واجب القدر واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات تقریباً پورا سال ہمارے مفتی محمد شفیق صاحب سے قرآن کریم کا درس سنتے رہے، تو قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایک کتاب ہے جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنے انسانوں کو پیغامات بھیجے، گویا کہ یہ اللہ کا ایک خط ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے احکامات بھیجے ہیں۔ اب قرآن کریم کے اندر مختلف طریقے سے اللہ نے اپنے انسانوں سے خطاب فرمایا۔ کہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ اب یا ایھا الناس اس سے مراد پوری انسانیت ہے، چاہے وہ کالے ہوں، گورے ہوں، عربی ہوں، اجمی ہوں، دیہاتی ہوں، شہری ہوں، مالدار ہوں، فقیر ہوں، سب کو اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا الناس۔ اور کسی جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی آدم، اس سے مراد بھی پوری انسانیت ہے۔ اور کہیں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اس سے مراد پہلے والے جو امتیں تھیں یہود و نصارہ ہیں۔ کہیں پہ رب العالمین فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اس سے مراد بھی یہود و نصارہ، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قومیں ہیں۔ تو قرآن کریم کی کل 6666 آیات ہیں اور 114 صورتیں ہیں۔ پوری انسانیت کو بھی اللہ نے خطاب فرمایا۔ پھر اس قرآن کریم کے اندر تقریباً 89 یعنی 99 دفعہ اللہ نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے پورے قرآن کریم کے اندر۔ گویا کہ یہ جو خطاب ہے نا اہل ایمان سے، یہ ایسے ہے جس طرح اللہ رب العالمین مسلمانوں سے محبت بھرے انداز میں سمجھانے کے لیے اللہ ہدایت عطا فرما رہے ہیں۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر کیے گئے ہیں۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو کس انداز میں خطاب فرما رہے ہیں، کہیں پہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب یہ اہل ایمان سے خطاب ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے اس خطاب کو سمجھیں، اس پہ توجہ کریں۔ ہم میں سے ہر بندہ اس بات کو سمجھے کہ اللہ اس جملے میں مجھ سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی میں یہ سمجھوں کہ اللہ مجھے حکم فرما رہے ہیں۔ عبد الرشید یہ سمجھے کہ اللہ مجھے حکم فرما رہے ہیں۔ مفتی شفیق صاحب یہ سمجھے کہ اللہ مجھے حکم فرما رہے ہیں۔ یعنی ہر بندہ اس بات کو سمجھے۔ جن لوگوں نے اس کو سمجھا نا ان کی کیفیت بھی کچھ عجیب ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی رسول ہے، بڑا توجہ سے اس واقعے کو سننا، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، ان کا لقب ہے ذوالبجادین۔ یہ حضرت عبداللہ وہ صحابی ہیں کہ ابھی چھوٹے سے تھے، ان کا والد فوت ہو گیا۔ ان کا چچا بڑا مالدار تھا۔ اب ان کے چچا نے ان کی والدہ اور حضرت عبداللہ کی ذمہ داری کو سنبھالا، ان کی کفالت کی، ان کو اپنے گھر میں رکھا، ان کا خرچہ برداشت کیا۔ اب اپنے چچا کے گھر میں رہتے تھے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدینہ میں آتے تھے، ایک تو حسن تھا اور پھر دوسرا چچا مالدار تھا، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے ان کو پہناتا تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو اس کو لگاتا تھا۔ تو لوگ دیکھ کے رشک کیا کرتے تھے کہ عبداللہ کتنا حسین ہے اور کیسے اس نے کپڑے پہن رکھے ہیں، کتنی عمدہ اس نے خوشبو لگا رکھی ہے۔ تو جب یہ مدینہ میں آتے تھے تو اس طرح لوگ ان پہ رشک کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے
اللہ کے نبی کی محبت ان کے دل میں بس کر گئی، رچ بس گئی، تو ایمان لے آئے۔ جب واپس گئے نا تو حضور نے بھی فرمایا کہ ابھی ایمان کا اظہار نہ کرنا، اور خود بھی چھپانا چاہتے تھے، لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے جو چھپانے سے چھپتی نہیں۔ جب ان کے گھر میں حضور کا تذکرہ ہوتا، ان کا چچا حضور علیہ السلام کا نام لیتا، ان کی والدہ نام لیتی، تو ان کے دل میں ایک کیفیت جاگ اٹھتی، ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا کہ یہ حضور پہ ایمان لا چکے ہیں۔ تو ان کے چچا نے بھانپ لیا، سمجھ لیا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ایک رات ان کو بٹھایا اور بڑے پیار سے کہنے لگے کہ عبداللہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کہیں آپ محمد عربی پہ ایمان تو نہیں لے آئے، کلمہ تو نہیں پڑھ لیا؟ تو یہ بھی کہنے لگے کہ ہاں میں نے پڑھ لیا ہے۔ اب وہ پہلے تو بڑے پیار کے انداز سے پوچھ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے بتا دیا تو پھر اس نے مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ عبداللہ میں نے بچپن سے تجھے کھلایا، میں نے بچپن سے تجھے پلایا، میں نے اعلیٰ تجھے کپڑے پہنائے، میں نے اعلیٰ سے اعلیٰ تجھے خوشبوئیں لگائی، آج میرے خدا کا انکار کر کے تو محمد کے خدا کو ماننے لگا ہے؟ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ آگے ایمان تھا تو عبداللہ کہنے لگے تو گھر سے نکال دے گا تو میں چلا جاؤں گا، لیکن محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے مارنا شروع کر دیا، اتنا پیٹا کہ بالآخر اس نے ان کے جسم سے یوں کپڑے بھی پھاڑ دیے اور ننگا کر کے ان کو دروازے سے دھکا دے دیا کہ اب میرے گھر میں تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں، چلے جاؤ۔ ماں تو پھر ماں ہوا کرتی ہے نا، وہ ایک کونے میں دیکھ رہی تھی بچے کی پٹائی، دل ہی دل میں رو رہی تھی، لیکن وہ بھی تو چونکہ کافرہ تھی نا۔ خیر جب بچے کو گھر سے ننگا کر کے نکالا گیا تو ماں نے جو اپنے سر پہ چادر پہنی ہوئی تھی وہ دیوار سے باہر ڈال دی کہ میرا بیٹا چلو اپنا نگیج تو چھپا کے جائے نا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ماں کی چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک کا نیچے تہبند باندھا اور ایک کو اوپر جس طرح سردیوں میں لکار پہنتے ہیں ویسے پہنا، اور پھر مدینہ میں چل دیے۔ اللہ کے نبی اس طرح فجر کی نماز پڑھ کے تشریف فرما تھے اور دیکھا کہ عبداللہ آ رہا ہے، تو حضور نے دیکھا یہ تو عبداللہ وہ ہے جس کے چہرے پہ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ہوا کرتا تھا، جس کے چہرے سے خوبصورتی ٹپکتی تھی، جس کے گزرنے سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی، آج یہ دو چادریں پھٹی ہوئی پہن کے آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ کیا بنا، کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ گھر والوں نے مار کے نکال دیا ہے، تو محمد عربی کا خادم کیوں بنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا گھر بھی تیرے لیے حاضر ہے، میری مسجد بھی تیرے لیے حاضر ہے۔ حضور نے اصحاب صفہ کے ساتھ اس کو بٹھا لیا، وہیں پہ حضرت عبداللہ رہتے رہے۔ ایک دفعہ کو غزوہ پیش آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جانے لگے تو یہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین بھی ساتھ ہو لیے۔ ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ سردی تھی، موسم جو ہے نا وہاں کا خوشگوار تھا، کچھ سردی بھی تھی، وہاں پہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے پڑاؤ کیا، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ چونکہ اس پورے میدان میں خیمے لگے ہوئے تھے، تو جس خیمے میں حضرت عبداللہ تھے وہیں پہ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ عبداللہ بیمار ہو گیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ساتھ لیا کہ جا کے عبداللہ کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے پاس آئے تو حضرت عبداللہ نیچے سر کے نیچے تکیہ رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور بخار کی وجہ سے تپ رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ساتھ بیٹھے، حضرت عبداللہ کے سر سے تکیہ نکالا اور حضرت عبداللہ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ جب حضرت عبداللہ کا سر اپنی گود میں رکھا، اللہ کے نبی نے یوں سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اب حضرت عبداللہ نے حضور کو یوں دیکھا تو وقت آخری تھا، کلمہ پڑھا اور حضور کو دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو کفن دلایا، اور پھر کفن بھی ایسا عام نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک اتاری جس کی قسمیں قرآن کریم کے اندر اللہ کھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس عبداللہ کا لباس میری خاطر اتارا گیا ہے، آج محمد رسول اللہ اس کو اپنی چادر میں کفن دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی، جنازہ پڑھا گیا۔ حضور علیہ السلام چونکہ ایک سنت طریقہ بھی ہے کہ جس کا قریبی رشتہ دار ہو وہ اس بندے کو قبر میں اتارے۔ اب چونکہ عبداللہ کا تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کوئی قریبی ہو تو قبر میں آئے۔
کہا گیا کہ یا رسول اللہ اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں. صحابہ وہاں پہ موجود تھے، حضور کے حکم کے تابع دار تھے، لیکن قدردانی دیکھیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبداللہ نے میری خاطر اس قوم کو چھوڑا، اپنے قبیلے اور کنبے کو چھوڑا، آج تم کہہ رہے ہو اس کا کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ اس کا سب کچھ ہے. خود کملی والے قبر میں اترے، حضرت عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر قبر کے اندر رکھا. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ قبر میں رکھنے کے بعد جو حضور نے جملے بولے، وہاں پہ حضرت عمر تڑپ اٹھے اور خواہش کرنے لگے کہ کاش آج اس عبداللہ کی جگہ پہ میں عمر میت ہوتا اور حضور مجھے قبر میں اتار رہے ہوتے. اللہ کے نبی نے رکھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے خطاب یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس کو سمجھا تھا. اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں ایمان والے کہہ کے کہ تم تقوی اختیار کرو. اب تقوی ہوتا کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے تقوی کہتے ہیں ہر وہ کام کرو جس سے اللہ خوش ہوتے ہوں، اور ہر اس کام سے بچ جاؤ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہو. یہ تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.